ہے جب بھی ایام محرم آتے ہیں، اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کیا جی؟ ماتم کیا ہے۔ اللطم، لطم کا کیا معنی ہے؟ دقت کریں، ضرب المرء صدرہا، کہ ایک عورت اپنے سینے پر پیٹے۔ رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتم داری کی، یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا، عمر نے اشتباہ کیا، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تب یہ کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج اگر شیعہ نوحہ پڑھتے ہوئے سینہ اور چہرہ پیٹے ہیں تو آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں، پتہ نہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں، بددعا ہے۔ حضرت عائشہ کو کس کی بددعا تھی بھائی؟ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ایک اعتراض جو بہت زیادہ تشیع پہ کیا جاتا ہے جب بھی ایام محرم آتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ خود کو پیٹتے ہیں، شیعہ چہرے پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے مفتی بھی جو ہیں وہ اس انداز سے تشیع کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اہل سنت کی معتبر کتب سے روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اگر شیعہ بدعتی ہیں تو پھر آپ کی جو یہ شخصیات ہیں کہ جن کے آپ بہت زیادہ معتقد ہیں تو یہ بھی بدعتی ہیں۔ اگر شیعہ ماتم کی وجہ سے آپ کے بقول جہنم میں جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، پھر آپ کی ان شخصیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے ان کا جواب دیں گے۔ انجینئر مرزا صاحب نے ایک روایت پڑھی ہے اور یعنی ہم کیا کہیں، ان کی حماقتیں ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے خود یہ پھنس جاتے ہیں۔ اور مجھے شک ہے مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس مرزا صاحب میں عقل وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا سی ٹی اسکین کروایا جائے تو ہم چاہیں گے کہ وہ رپورٹ آپ میڈیا کے سامنے رکھیں جس سے معلوم ہو کہ آپ کے اندر عقل ہے یا کوئی نہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے ابھی جو بات کی ہے اور جب آپ ہمارا جواب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی مرزا صاحب میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چل کے جناب سنیے ان کا کلپ، اس کے بعد ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے۔ یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا۔ حدیث صحیح ہے، وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں، اور وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا، کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں، ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا۔ میری ناسمجھی اور کم عمری، عمر تو 18 سال ہی تھی نا، تو جس بات پہ میں قابو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے، جس بات پہ قابو نہیں رہا تو ان کا میری ناسمجھی تھی، ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ روایت نہیں بتاتے، یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو روایت میں نے کہا بالکل ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے۔ یہ پوری روایت پڑھو، مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ ناظرین، آپ نے مرزا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، یہ اصل میں انہوں نے دیا ہے شہنشاہ نقوی صاحب کو جواب کہ آپ لوگ شیعہ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ کے ماتم والی روایت سے، جبکہ وہاں پر حضرت عائشہ نے تو رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ تو میری کم عمری تھی اور میری کم عقلی تھی جس کی وجہ سے میں نے ماتم کیا، اس کے بعد تو میں نے ماتم وغیرہ نہیں کیا۔ تو مرزا صاحب آپ نے جو حضرت عائشہ کی توہین کی، اگر یہی روایت ناظرین اگر یہی روایت شیعوں کی کتابوں میں ہوتی تو انہوں نے پرچے کروا دینے تھے، اور کوئی شیعہ ممبر سے پڑھتا تو انہوں نے اس کے اوپر اگلے دن توہین صحابہ کا پرچہ کروا دینا تھا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو کم عقل کہہ دیا۔ ناظرین چلتے ہیں ہم اس روایت کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کس قدر حقیقت ہے۔
یہ آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد ابن حنبل، روایت سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، اسنادہ صحیح۔ اس میں کیا ہے جی، حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی، رسول اللہ میری آغوش میں تھے، فمن صفحی، یعنی جو یہ الفاظ جس سے کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ فمن صفحی و حداثت سنی، ابھی ان دو لفظوں کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے صفحی۔ صفحی کا کیا معنی ہے؟ ہم چلتے ہیں لغت کی طرف اور دیکھتے ہیں اس صفحی کا، اس صفحات کا کیا معنی ہے۔ ناظرین قرآن میں جب ہم جاتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نساء میں کیا ہے جی، ملاحظہ کریں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ سفہاء کو مال نہ دو اپنا، یعنی جو سفہاء ہیں ان کو قرآن نے منع کیا مال نہیں دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سفہاء کو مال نہیں دینا، کیوں نہیں دینا، کیا وجہ ہے؟ چونکہ سفیہ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، الخفیف العقل، اس کی عقل کم ہوتی ہے، اور صفیہ لضعف عقلہا، اس کو صفیہ جو کہا جاتا ہے اس کے عقل کے ضعف کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوبارہ ابن منظور کی لسان العرب سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی مزید سخت ہو جائے گا اور مرزا صاحب کو پھر بعد میں معلوم ہوگا کہ آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ الخفیف العقل، اس کی عقل کیا ہے، کم ہوتی ہے۔ بس صفی الجاہل، جاہل کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس سے بھی تھوڑا سخت کیا معنی کیا جی صفحات کا، ملاحظہ فرمائیں، اسی میں مادہ صفحہ میں جب جاتے ہیں ابن منظور کی، الصفی الجاہل والضعیف الاحمق، یعنی صفی احمق ہوتا ہے۔ اور وہاں پر کیا لفظ تھے روایت کے، چلیں جی اب آپ کے سامنے صفحات کا معنی آ گیا، اب ہم روایت کی طرف پلٹتے ہیں اور روایت میں دیکھتے ہیں کہ روایت میں کیا الفاظ تھے۔ فمن صفحی، یعنی ایک صفی کا معنی آپ نے لغت میں دیکھا کم عقل، جس کی عقل ضعیف ہو، جو احمق ہو۔ اب آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا، فمن صفحی، آپ خود ترجمہ کریں ناظرین، ہم نہیں کرتے ورنہ یہ ہمارا آدھا کلپ کاٹ کے انہوں نے پرچہ کروا دینا ہے۔ وحداثت سنی، اور میری عمر کم تھی۔ صفحات کا معنی واضح ہو گیا، یعنی یہ خود حضرت عائشہ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ روایت شیعوں کی کتاب میں ہوتی ہے، آپ نے ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ شیعوں کی کتابوں میں توہین صحابہ ہوئی ہوئی ہے جی، توہین ازواج رسول ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگلا جملہ وحداثت سنی، کہ میری عمر کم تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر جب رسول اللہ نے وفات پائی تب کتنی تھی، 18 سال۔ کتنی عمر تھی جی، 18 سال۔ اب یہ جو جملہ تھا وحداثت سنی، کہ میری اس وقت عمر کم تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر جب رسول اللہ نے وفات پائی 18 سال تھی، یعنی حضرت رسول خدا کی وفات تک حضرت عائشہ کی عمر کم، وہ خود قبول کر رہی ہیں، اور وہ کم عقل بھی تھیں، اور باقی صفات کے جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ بھی آپ ساتھ میں ایڈجسٹ کر لیں۔ تو آپ ان روایات کا کیا کریں گے کہ جو روایات حضرت عائشہ سے منقول ہیں، 2080 کے قریب روایات مقررات نکال کے حضرت عائشہ سے منقول ہیں اہل سنت کتب میں، اور آپ دوسری طرف سے یہ بھی روایات آپ کی کتب میں ملتی ہیں کہ خذو شطر دینکم ان عائشہ، خذو نصف دینکم ان عائشہ، کہ اپنا آدھا دین عائشہ سے لو، اور بعد میں ہے کہ 2/3 دین جو ہے وہ آپ کس سے لو، حضرت عائشہ سے لو۔ بھائی حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات تک میری عمر کم تھی، میری عقل بھی ضعیف تھی، تو ان روایات کا آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ روایات آپ کو سائڈ پہ لگانے پڑیں گی، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں افقہ النساء تھیں، اور یہی لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ 2 تابعی حضرت عائشہ کے پاس غسل سیکھنے آئے، اور ان کو حضرت عائشہ نے غسل کا بتایا، اور اس وقت کوئی صحابی اتنا فقیہ نہیں تھا اور کسی کو غسل کا اتنا ٹھیک سے طریقہ معلوم نہیں تھا جو حضرت عائشہ کو پتا تھا۔ بھائی حضرت عائشہ کی تو عمر کم تھی، انہوں نے کیسے احکام سیکھ لیے؟ اور آپ جا کر اپنی کتب میں اگر ملاحظہ کریں المبسوط سرکسی وغیرہ کی، اس میں جا کے دیکھیں کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے السفہاء، وہ کیا ہے، جاہل بالاحکام، کہ جو احکام سے جاہل ہو، تبھی تو اسے منع کیا گیا کہ آپ مال نہ دو۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو مال نہ دو، اور یہ کیا ہے، اس سے دین لے رہے ہیں۔ تو جناب یہ ٹکڑا جو ہے وہ توہین پر مبنی ہے۔ آپ خود حضرت عائشہ کی توہین کر رہی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کو کم عقل وغیرہ وغیرہ جناب یہاں پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، فمن صفحی وحداثت سنی، کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی میری کم عقلی تھی، میری کم عمری تھی، کہ ان کا سر میری گود میں تھا، میری آغوش میں تھا، میں نے ثم وضعت راسہ علی وسادہ، میں نے ان کا سر تکیے پر رکھ دیا، اور میں وقمت التدم مع النساء، خواتین کے ساتھ اٹھ کر میں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ ہم التدام کا جو التدم ہے اس کا لغت سے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور اپنے چہرے پر پیٹنا شروع کر دیا۔
अब नहीं मालूम हजरत आयशा ने किस चीज की बिना पर जुमला कहा कि भाई मेरी कम उम्री और कम अकली थी कि मैंने रसूलुल्लाह का सर रख दिया तकिए पर, उनको छोड़ दिया। वो आगे हम दीगर एक और रिवायत से आपके खिदमत में बयान करेंगे कि हजरत आयशा ने ये जुमला किस वजह से बयान किया है। और अगर आप जो इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि हजरत आयशा ने रुजू किया था, तो वो रुजू मातम से नहीं किया था बल्कि अपने दूसरे फेल से किया था। वो अब हम एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा कि अल्तदिमु, ये जो माना अल्तदिमु है, इसका माना क्या है। तो इसका माना भी हम आपको दिखाते हैं लिसानुल अरब, या आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। इब्न मंजूर अल मुजल्लद सानी अशर 12वीं इसकी जिल्द है। नाज़रीन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अल तादिमु है इसका क्या माना है। ये माना है लद्म में सफ़ा नंबर, या अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं 539। अल लद्म, लद्म का क्या माना है, दिक्कत करें। ज़रबुल मरअ सदरहा, कि एक औरत अपने सीने पर पीटे। आज ये अपने सीने पर पीटते हैं, आप कहते हैं बिदती हैं। हजरत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने क्या किया जी, मातम किया है। लदमतिल मरअ वजहा, और चेहरा जो है वो खातून अपने पीटना शुरू कर दे, तो उसको भी लदम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर माना सीना पीटना हम लेंगे, क्योंकि आगे हजरत आयशा खुद कह रही हैं वह अदरिबु वजही, और मैंने अपने चेहरे को पीटा। तो माना लदम यहाँ से क्या मुराद होगा कि उन्होंने अपने सीने को पीटा। और इल्तिदाम का क्या माना लुगत में है, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। अल्लत्मु वद्दरबु बिशैइन सकील, कि किसी वजनी चीज से मारना, युस्मउ वक़अहु, कि जिससे उसकी आवाज सुनाई दे। अभी नहीं पता पत्थर मारे थे उन्होंने, ये क्या चीज मारी थी कि ऐसी वजनी चीज थी। ये जो अल्फाज हैं वह अल्तदिमु, इससे अब क्या मुराद है कि भाई कोई वजनी चीज मारना जिससे आवाज आए, लोगों को आवाज सुनाई दे। अब उसके बाद देखें, वल्तिदामुन निसा दरबहुन्ना सुदूरहुन्ना वजूहहुन्ना फिन्नियाहा, नोहा पढ़ते हुए औरतों का अपने सीने पे पीटना, चेहरे पे पीटना, इसका माना होता है इल्तिदाम। यानी इल्तिदाम चेहरा पीटना, सीना पीटना, नोहा पढ़ते हुए। तो नाज़रीन, आज अगर शिया नोहा पढ़ते हुए सीना और चेहरा पीटें तो आप कहते हैं बिदती हैं, पता नहीं जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को मारी जा रहे हैं, बद्दुआ है। हजरत आयशा को किसकी बद्दुआ थी भाई? अब हजरत आयशा के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, यहां से इल्तिदाम का माना आपके सामने वाज़े हो गया। हम मजीद चलते हैं अगली लुगत की किताब की तरफ। हमने कहा था मुफस्सल जवाब देके जाएंगे। फ़िक़्हुल लुग़ा व सिर्रुल अरबिया, इब्ने मंसूर सालबी की अल जुज़ुल अव्वल, और इसका ये पहला तबा है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अभी हम आपको पूरा मातम दिखाएंगे कि क्या माना है जी लद्म का। वो कहते हैं वबिकिल्तल यदैन लद्मुन, जब कोई दो हाथों से मारे उसे लद्म कहते हैं। आज अगर शिया हल्का बनाकर दो हाथों से मातम करें तो आप कहते हैं बिदती। यहाँ पर लद्म का माना क्या है? दो हाथों से मारना, और हजरत आयशा ने भी यही अंजाम दिया है। दोबारा चलते हैं हम इस रिवायत की तरफ जी। दोबारा देखें, वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा। अगर आप कहते हैं बिल फर्ज, इगरचे आपका ये फर्ज मुहाल ले लेते हैं, इगरचे झूठ है कि हजरत आयशा ने रुजू कर लिया मअन निसा, तो बाकी जो रसूलुल्लाह की बीवियां थी उनकी तो उम्र कम नहीं थी। आपने कहा कि हजरत आयशा कह रही हैं फमिन सफ़ई व हदासत सिन्नी, मेरी उम्र कम थी। बाकी जो रसूलुल्लाह की बीवियां थी उनकी तो अच्छी खासी उम्र थी। हजरत सुवैदा थी, हजरत ज़ैनब बिनते जहाश, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सफ़िया, दीगर जो रसूलुल्लाह की अज़वाज थी उनकी उम्र तो कम नहीं थी। तो उन्होंने क्या रुजू किया है? कोई एक रिवायत लेकर आए कि हजरत आयशा ने या उनकी रसूलुल्लाह की जो दीगर अज़वाज थी उन्होंने रुजू किया हो मअन निसा, क्योंकि अकेले नहीं किया उन्होंने मातम, पूरा हल्का बनाया है, तमाम खवातीन के साथ मिलकर उन्होंने मातम दारी की है, सीना जनी की है, और नोहे भी पड़े हैं साथ में माशाल्लाह से, और चेहरे पे भी पीटा है। तो अब यहाँ से ये चीज वाज़े हो गई कि सीना जनी करना, मातम करना, अगर ये बिदत है, और अगर आप शियों को आप कहते हैं कि शिया बिदती हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और यही रिवायत हम, ताकि कोई ये ना कहे जी इसकी सनद में वगैरह वगैरह मसला है, इरवाउल गलील नासिरुद्दीन अलबानी साहब की, इन्होंने भी इस रिवायत की सनद को क्या कहा, ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, सफ़ा नंबर 86 पर इरवाउल गलील, कुल्तु व इस्नादहु हसन। फर्क नहीं करता, रिवायत हसन हो वो भी काबिल एहतजाज है, रिवायत सही हो वो भी काबिल एहतजाज है। तो यहाँ से हम एक और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में चलते हैं, और तहकीक शुएब अर्नाउद साहब की, इन्होंने क्या बयान किया इस रिवायत की सनद के बारे में, वो भी आप मुलाहिजा फरमाएं। इस्नादहु हसन, इन्होंने भी कहा है कि इस रिवायत की सनद हसन है। उसके बाद हम मजीद मुस्नद अबी याला मूसली में जब चलते हैं तो वहां पर भी मुलाहिजा करें कि इस रिवायत की सनद को क्या बयान किया गया, इस्नादहु हसन, इन्होंने भी इस रिवायत की सनद को हसन कहा है। तो नाज़रीन, यहाँ से ये चीज़ वाज़े हो गई कि हज़रत आयशा ने मातम भी किया है और बाकी अज़वाज रसूल के साथ मातम किया है, और उन्होंने रुजू भी नहीं किया। अब नाज़रीन, ये तो आपने अरबी कुतुब से मुलाहिजा फरमाया। अब इनके जो मुतरजिम थे उन्हें चूंकि मालूम था अगर ये हक़ाइक़ आवाम तक पहुँच जाएँ
تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو شیعوں کو بدعتی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ام المومنین بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ترجمے میں کیسی خیانت کیا، ملاحظہ کریں مسند امام احمد بن حنبل کا جو ترجمہ پاکستان میں ملتا ہے، یہاں پر دیکھیں جی کیا ترجمہ کیا ہے، قمت التدم مع النساء واضرب وجهی کا کیا کیا جی، اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی، سبحان اللہ۔ التدم کا کیا ترجمہ کیا، رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی، یعنی لدم کا جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں لغت سے پیش کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ مارنا، چہرے پہ مارنا، کوئی وزنی چیز مارنا، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا رونا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم جب چلتے ہیں اگلی کتاب مسند ابی یعلا موصلی کی طرف، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پھر انہوں نے اس سے بڑی ڈنڈی ماری اور اس سے بڑی خیانت کی ہے اور عوام سے حقائق کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند ابی یعلا موصلی، اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، کیا کہتے ہیں جی، میں ان کے ساتھ، یعنی جس طرح دوسری ازواج مطہرات بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ بے چینی والا آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا ہے، کس لغت سے آپ نے ترجمہ اٹھایا ہے۔ اچھا جی، بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرتی ہوں، یہ کس لغت سے آپ نے ترجمہ نکالا ہے؟ یعنی اس قدر آپ لوگ خائن ہیں، اس قدر آپ لوگ جاہل ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ التدم مع النساء واضرب وجهی کا ترجمہ کیا ہے۔ کم سے کم لغت دیکھ لیتے تاکہ معلوم ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے ڈنڈی ماری ہے، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاہل ہیں۔ اچھا جی، کہ ہمارے دلوں کا قرار جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ انہوں نے التدم مع النساء کا ترجمہ کیا، نہ اضرب وجهی کا ترجمہ کیا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلی کتاب انصاب الاشراف، بلازری کی انصاب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں، یا ملاحظہ فرمائیں کہ جو وہاں مع النساء تھا وہاں سے کیا مراد تھا۔ صفحہ نمبر 754 میں کیا کہتے ہیں، فرأیت ازواجہ، کہ میں نے رسول اللہ کی ازواج کو دیکھا، قد وضعن الجلابیب عن رؤوسہن، کہ جو جلابیب تھے یعنی جو اسکارف تھا یا چادر تھا ان کے سر سے اترا ہوا تھا، یلتدمن فی صدورہن، کہ وہ کیا کر رہی تھی، اب وہی لفظ ہے یلتدمن جو کہ ہم نے لدم کا معنی آپ کو لغت سے دکھایا، وہی معنی یہاں پر ہے کہ وہ اپنے سینے پہ پیٹ رہی تھی، یعنی رسول اللہ کی ازواج اپنے سینے پر پیٹ رہی تھی۔ اب اس کو ملاتے ہیں اس روایت سے کہ اضرب وجهی، کہ میں اپنے چہرے کو پیٹا، وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ، میں نے التدم مع النساء رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی، یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، اس قدر پیٹا فَذُبِّعَتْ خُلُوقُهُنَّ مِنَ السِّيَاحِ، کہ ان کے جو حلق ہیں وہ گریہ زاری کر کے نوحے پڑھ کے جو ہیں وہ بیٹھ چکے تھے، یعنی وہ ہلکان ہونے والی تھی۔ اچھا جی، یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی باقی ازواج نے بھی ماتم کیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو موصوف بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو ابھی ہم آپ کو اس روایت سے یہ چیز واضح کر دیں گے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا ماتم سے، بلکہ اگر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ میری عمر کم تھی اور میری کم عقلی تھی، چونکہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پہ رکھ دیا جبکہ ان کا سر میری آغوش میں تھا، ابھی ان کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا اور میں ان کو چھوڑ کر چلے گی، اس چیز پر وہ پشیمان تھی۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہی روایت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ جب وفات پا گئے، بین سحری و نہری، وہ میری آغوش میں تھے، وفی دولت لم اظلم فیہ احدن فعجبت من حداثت سنی، یہاں پر وہ صفحات کے معنی نہیں ہیں کیونکہ معلوم تھا جو لفظ صفی ہے اس کے معنی خطرناک ہیں، تو ابن سعد نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کو لانے سے گریز کیا۔ فعجبت من حداثت سنی، 18 سال کی میں تھی اور میری عمر جناب یہ کم تھی کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ فلم اترکہ علی حالہ، مجھے ان کو اس حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، حتی یغسل، ان کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور میں نے ان کو اس حالت میں ترک کر دیا، یہ میری کم عمری کی وجہ سے تھا۔ ولیکن تناولت وسادا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پر رکھ دیا، فوضعت تحت رأسہ ثم قمت مع النساء اسی هو التدم، پھر میں خواتین کے ساتھ سینہ زنی کرنے لگی، نواخانی شروع کر دی اور ماتم شروع کر دیا۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے حضرت عائشہ نے ماتم سے رجوع نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ہم اور کتب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہ سیرت تھی، یعنی کہ فقط انہوں نے رسول اللہ کی وفات پہ ماتم داری کی یا نواخانی کی یا سینہ زنی کیا، بلکہ آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں جو صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح ہے، اس میں کیا ہے جی، وصلہ ابن سعد فی الطبقات باسناد صحیح من طریق زہری عن سعید بن مسیب
روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ حضرت عائشہ نے نوحہ خانی کی۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ہاں جو نوحہ کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان کے بابوں سے پپا جی سے سوال کیا گیا، یا آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، ہم پھر ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آنچے مارنا، ہاتھ بال بکھیرنا اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا۔ شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ جی پپا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے میٹھے میٹھے پپا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوحہ پڑھنا گناہ ہے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ گناہ کس نے کیا؟ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، وہ تو رسول اللہ کی وفات پہ تھا، یہ کیا ہے جی حضرت ابو بکر کی وفات پہ۔ ہم نے کہا نا کہ حضرت عائشہ نے بالکل رجوع نہیں کیا تھا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ۔ فعلاها بالترہ، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو کوڑوں سے مارا۔ اور جب یہ دیگر خواتین تک یہ خبر پہنچی تو وہ متفرق ہو گئیں۔ تو ناظرین یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ نوحہ پڑھ رہی تھیں، وہ اس لیے منع کر رہے تھے چونکہ نوحے سے، ابھی ہم آگے روایات آپ کی خدمت بیان کریں گے، نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کیا کر رہی تھیں؟ حضرت ابوبکر کے عذاب میں اضافہ کر رہی تھیں، اور حضرت عمر آگے منع کیا انہوں نے، اور ان کو کوڑے مارے خواتین کو۔ حضرت عمر کی سیرت کا یہ پہلو جو بیان نہیں کیا جاتا، یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ اچھا جی، اور روایت کی سند بھی بالکل کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کی سیرت مستمرہ تھی، بلکہ حضرت عائشہ ہمیشہ ایسا کرتی تھی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، جب ہم طبقات الکبریٰ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ روایت ملاحظہ فرمائیں، روایت طویل ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے مارا، خنجر سے مارا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، پوری تفصیل ہے، 2 صفحے کی روایت ہے۔ جب لوگوں کو معلوم وقال فبکا علیہ القوم، لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر پہ رونے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے سنا اور انہیں کہا کہ کوئی نہ روئے جی، کیوں؟ علم تسمعوا ما قال رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، کہ جب میت کے اہل و عیال اس کے اوپر گریا کرتے ہیں تو میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، رونا بھی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ وکانت عائشہ، یہ ملاحظہ کریں جناب، اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ وکانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا، حضرت عائشہ کانت کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھی میتوں کے اوپر۔ اب ادھر سے حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ جو بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا اس کے عذاب میں اضافے کے لیے اس پہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت عمر کی یہ بات جو رسول اللہ سے انہوں نے بیان کی، حضرت عائشہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ عمر اس کے بیٹے پر رحم کرے۔ وَلَكِنَّ عمر وَاحِلَا، حضرت عمر نے اشتباہ کیا، اصل ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ انما مر رسول اللہ علی نوح، کہ حضرت رسول خدا گزر رہے تھے اور جناب ایک میت کے اوپر نوحہ خوانی کی جا رہی تھی، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ میت عذاب میں ہے اور یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوحے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا چونکہ میت تو پہلے سے عذاب جھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس روایت سے یہ سمجھا، تبھی کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے، تبھی لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ رونا دھونا نہیں ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنی، جبکہ نوحہ خوانی بالکل ٹھیک ہے، کرو۔ اب ناظرین ہم آپ کو ایک اور روایت صحیح مسلم سے دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو واقعی تعجب ہوگا کہ نوحہ خوانی سے کس قدر منع کیا گیا ہے۔ حرمت نوحہ خوانی کی روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم میں، یہ ہم چلتے ہیں صحیح مسلم، یہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، الجزء الاول۔ اس میں کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ جی قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ 2 چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو کیا ہے کفر ہیں، وہ کیا ہے؟ الطعن فی النسب، کسی کو حسب و نسب کا طعنہ دینا، والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر کیا کرنا جی؟ نوحہ خوانی کرنا۔ اب صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ میت کے اوپر نوحہ خوانی کفر ہے، اور ادھر سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ کی وفات میں بھی نوحہ خوانی کی، ماتمداری کی،
کیونکہ التدام کا مطلب کیا تھا؟ نوحے کی حالت میں سینہ پیٹنا. اور حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی. اور تیسری روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ قانت تقیم، یعنی ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھی جب بھی کوئی مر جاتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین. اس کے بعد ناظرین فقط رسول اللہ کی وفات پہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی اور ماتمداری نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی کی، اس کے بعد باقی میتوں پہ بھی کرتی تھی. اب چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. یہ انشاءاللہ ہماری پھکیاں جو ہیں مرزا صاحب کو ان کا ہاضمہ درست کرنے میں مفید ثابت ہوں گی. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی. اس میں آپ دیکھیں کہ محمد ابن ابی بکر نال من معاویہ ابن خدیج هذا ومن عمرو بن العاص ومن معاویہ ومن عثمان ابن عفان ایضا، کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ گالم گلوچ برا بلا کہتے تھے کس کو؟ معاویہ بن خدیج کو. اس کے بعد عمرو بن عاص کو، معاویہ کو، عثمان ابن عفان کو برا بلا کہتے تھے. فعند ذلك غضب معاویہ بن خدیج، معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے اور حضرت محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا اور ان کو گدے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا. فلما بلغ ذلك عائشہ، جب یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچتی ہے کہ ان کے بھائی کو اس انداز سے مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، حضرت عائشہ نے جز و فز کیا. یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علی نے جز و فز سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی، ان کو انشاءاللہ اس کا ہم الگ سے جواب دیں گے. حضرت عائشہ وہی کیا کام کر رہی ہیں کہ جز و فز کر رہی ہیں، آہ و بکا کر رہی ہیں، نوحہ خوانی کر رہی ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کی وفات پر، ان کی شہادت پر. یہ البدایہ والنہایہ. اس کے بعد یہی روایت ہم آپ کو ایک اور کتاب سے دکھاتے ہیں، ابن جوزی کی المنتقم فی تاریخ الملوک والامم. اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الخامس 5ویں جلد، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں بالکل یہی روایت. فلما بلغ الخبر عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، کہ حضرت عائشہ نے جزع شدید کیا. اور آگے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہو ان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو وہ اپنی ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر لعنت بھیجتی تھی، بد دعا کرتی تھی ان کے لیے. ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ پہلے حضرت عائشہ نے نہ رجوع کیا ہے، بلکہ ان کی یہ سیرت مستمرہ تھی، وہ ہمیشہ ماتمداری کرتی تھی، نوحہ خوانی کرتی تھی میتوں کے اوپر. اب جو یہ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، وہ ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ آپ نے حضرت عائشہ کی توہین کی ہے، یا آپ کو اپنے الفاظ سے رجوع کرنا چاہیے. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے قطعاً رجوع نہیں کیا تھا. ایک صحیح سند روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ نے ماتم نوحہ خوانی سے رجوع کر لیا تھا. ناظرین نتیجتاً ہم اینڈ میں یہی بیان کریں گے کہ جناب اگر حضرت عائشہ یہ عمل کر کے ام المومنین رہ سکتی ہیں اور ان سے دین لیا جا سکتا ہے، ان کا احترام باقی رہ سکتا ہے، تو پھر شیعہ بھی جو ہیں بیچارے ان کا احترام باقی رہے گا، وہ مسلمان بھی رہیں گے. اگر شیعہ بدعتی بنیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. شیعوں کو جہنم بھیجیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین کے لیے ہمارا جواب کانے کنندے رہا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہوئی تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.